السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، پچھلے خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام کمالات، صفات اور خوبیوں کے ساتھ مزین فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام خوبیوں کو اگر کسی ایک خوبی میں بیان کیا جائے تو وہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس دنیا میں ہم پر بے شمار ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس بات پر ذرا غور کیجئے گا، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں آج کم قسمتی سے دیگر مسائل کی طرح زیر بحث اس موقع پہ بنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں جو ہم پر کی ہیں، ان میں سے جتنی نعمتوں کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں بڑے سے بڑا جملہ یہی ہے جو قرآن کریم میں آتا ہے، وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کوئی نعمت دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت دے کے احسان کا ذکر کیا ہو۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو ہم اس بھلائی کو اس کو بوقت ضرورت یاد کرواتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم کہتے ہیں دیکھو تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی۔ ہماری زبان میں اس کو احسان جتلانا کہتے ہیں کہ بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت نعمت یاد تو کروانی چاہیے، نعمت کی اہمیت ہی اس وقت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہماری جان کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہماری اپنی اس جان کے اندر، ہمارے اپنے اس نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ان کو بھی انسان شمار نہیں کر سکتا۔ صرف ایک مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اوپر یہ جو پتلی بنائی ہے جس کو ہم بار بار جھپک لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھ کے اندر نمی پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ پتلی 2 گھنٹے تک سٹل ہو جائے تو ہماری آنکھ پھٹ جائے گی، اور یہ اس نعمت کو ہم نے کتنی دفعہ یاد کیا، کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس طرف۔ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے اس موقع پہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں، کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، صرف ایک نعمت ہے، اور حقیقت میں وہی ایسی نعمت ہے جس پر یہ الفاظ آنے چاہیے تھے
کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ اب اس بات پر غور کیجئے، ہمارے ہاں یہ جھگڑا اس موقع پہ پتہ نہیں کیوں پیدا کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی تو شیطان کے علاوہ ہر ایک مناتا ہے، اور گویا اس جملے کے اندر طنز کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں بعض جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے۔ دیکھیے، خوشی کا ہونا اور بات ہے، خوشی کا منانا اور بات ہے، اور قرآن کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو بطور احسان ذکر نہیں فرمایا، آپ کی بعثت کو بطور احسان ذکر فرمایا۔ یعنی آپ کی ولادت بھی ایک بہت بڑی نعمت، اور اس سے بڑی نعمت آپ کا نبی اور رسول ہونا۔ اذ بعث فیہم رسولا، ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی نعمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اس سے بڑی نعمت ہے، اور یہ بعثت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی تو اب جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات اس طرح سے بھی سمجھا دی کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ قابل تقلید ہستیاں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ نبی جب کسی امت میں موجود ہوتا ہے تو اس امت میں ہدایت کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس نبی کے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کی اہمیت ہمیں اس طرح سمجھائی کہ اگر گزرے ہوئے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر بھی آج آ جائیں، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی تورات پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہوتی، شریعت محمدی ہی پر عمل کرنے کی اجازت ہوتی۔ شریعت محمدی کے علاوہ اب اور کوئی شریعت نہیں چلے گی۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، لو اتاکم یوسف وانا فیکم، اگر تم میں یوسف بھی آ جائیں اور میں تم میں موجود ہوں، واتبعتموہ وترکتمونی، اور تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، لظللتم، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ اب کتابوں میں سے نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، کتاب اللہ ہے، اور انبیاء میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو جب اتنے عظیم الشان نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے تو انہی کی وساطت سے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے ذریعے سے ہمیں بھی وہ عزت مل گئی جس عزت کے ہم ہرگز حقدار نہیں تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے اوپر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور ہر امت پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں جو عزت ملی ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی اور قوم کے لیے عبرت نہیں بنایا، پہلی قوموں کو ہمارے لیے عبرت بنایا، ہمیں کسی کے لیے عبرت نہیں بنایا، ورنہ ہم میں ہر وہ گناہ موجود ہے جو پہلی امتوں میں موجود ہوتا تھا۔ چنانچہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی گوہ کے سوراخ میں ہاتھ دے دیتے تھے تم بھی ایسا ہی کرو گے، یعنی تم میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے ان تمام خرابیوں کے باوجود کوئی ایسا عذاب اس امت پر نہیں آ سکتا جس سے ساری کی ساری امت ہی ہلاک ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 3 مقاصد کا ذکر ہوا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری، منصب رسالت کی پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس پر ذرا غور رکھیے گا،
اس لیے اگر کسی شخص کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ کتاب اللہ سکھائی جائے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب سکھاتے ہیں۔ اس لیے اگر امت کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باری کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا، بجا طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر فخر تھا کہ مجھے کتابوں میں سے جو کتاب عطا کی گئی ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ چنانچہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ دیا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی امت ایمان لے آتی ہے، اور مجھے جو ایک معجزہ ایسا دیا گیا ہے وہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ چونکہ میرا معجزہ قرآن کریم ہے اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میرے ہوں گے تعالیٰ۔ کتاب اللہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد لگا ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج دیکھ لیجئے یورپ کے اندر اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیجئے، زیادہ تر تعداد لوگوں کے ایمان لانے کی وہ قرآن کریم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہ بیان کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آج امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے واسطے سے، حوالے سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کے حوالے سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ یہ کہ ہم تو کتاب اللہ ہی کو اپنے سامنے رکھیں گے، کتاب اللہ ہی کو اپنا امام اور مقتدا سمجھیں گے، اور یہ کہتے ہوئے معاذ اللہ نیت یہ کی جاتی ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی سب سے پہلی دستاویز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم پر عمل کر رہا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہ کر رہا ہو؟ قرآن کریم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی تعلیمات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بغیر، یعنی آپ کی تعلیمات نہیں، آپ کی ذات کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعضاء و جوارح کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ازلی کلام میں، ابدی کلام میں، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات نے جو کتاب سب سے اعلیٰ اتاری ہے اس میں اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعضاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کتنی محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی سے ہوگی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، آپ کے اعضاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے تو کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بغیر کتاب اللہ کو سمجھا جا سکے؟ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا یہ طریقہ جس حید کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا دوسرا مقصد، اب بات کو ذرا جوڑ لیجئے، میں نے کہا کہ نعمتوں میں سے وہ نعمت جس کو اللہ نے بطور احسان ذکر فرمایا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے تین مقاصد: کتاب اللہ کی تلاوت،
کتاب اللہ کی تعلیم. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ان مقاصد کو امت میں وہ شخص عملی اعتبار سے پورا کر رہا ہے جو اپنا کتاب اللہ کے ساتھ تلاوت کا تعلق بھی بناتا ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے کا تعلق بھی بناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کرتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا تیسرا مقصد بیان کیا گیا. انسان کے اندر بے شمار اخلاقی خرابیاں ہیں، بے شمار روحانی خرابیاں انسان کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی اس کو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ کی نعمت کو یاد تو کرو کہ تم تو باہم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہ جو تیسرا مقصد ہے تزکیہ، ہم اپنے آپ کی صفائی کریں، اپنے آپ کو مانجیں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں. ہمیں گناہوں پر ابھارنے والی تین چیزیں، ایک حب جاہ ہے، میری شہرت ہو جائے، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، ہر جگہ میرا نام لیا جائے. حب مال ہے کہ مجھے بہت سا مال مل جائے، مال کی کثرت ہو جائے، میرے ساتھ جڑنے والے لوگ، میرے بھائی بند، میرے مسلمان بھائی، انسانیت یہ جہاں بھی چلی جائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، میرا مال بڑھنا چاہیے. اس حب مال کو اعتدال پر لانا، مال کی محبت فطری چیز ہے لیکن اس کو اعتدال پر رکھنا. اور اعتدال پر کس طرح رکھنا کہ جس طرح کہ جب مال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہو کہ مال کو خرچ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں آئے کہ ایسے موقع کے اوپر مال کو خرچ کرو تو پھر ہم مال کو گن گن کر رکھنے والے نہ ہوں. آج ہمارے ملک عزیز میں ایک ایسی آفت ٹوٹ پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے معزز ترین لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے، کروڑوں کے گھر بیچاروں کے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اس مبارک مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہم انسانیت کی خدمت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف، اس پر غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا تعارف اس دنیا کے اندر قرآن کریم کے نزول سے بھی پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف اس امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا ہے وہ کیا ہے؟ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے ڈھارس بندھائی تھی کہ آپ کو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بہت لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ کہا تھا؟ غور کیجئے اس بات پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں. ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اقرأ. آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، جو تم کہہ رہے ہو میں نہیں پڑھ سکتا. ما انا بقارئ. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ پہلی وحی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کوئی گرم کپڑا اوڑھ دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پہ ایک فطری سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے. اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا اوصاف ذکر کرتی ہیں؟ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں سرکار؟ آپ تو یتیموں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں،
آپ تو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں. گویا ایسی شخصیت جس کا ایسا تعلق انسانیت کے ساتھ ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تعارف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر کے آپ کی ڈھارس بتا رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار نے آپ کے بارے میں یہ کہا معاذ اللہ کہ آپ مجنون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ کی عبادت کا ذکر نہیں کیا. نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کوئی مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اعلیٰ ترین اخلاق رکھنے والے ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق رکھنے والے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات غور کیجیے، دو صفات جن کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھنے والے بھی بھول نہیں سکے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفتیں اخلاقی صفات ہی تھیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ جو تیسرا مقصد ہے یزکیہم، ہم عملی طور پر اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس خاص موقع کے اوپر ان لوگوں کی مدد کی جائے، جس طرح سے بھی مدد کرنا ممکن ہو مدد کی جائے. آپ اپنی جو رہائش خالی ہے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیجئے، کوئی گودام ہے، کوئی فیکٹری ہے، اس میں عارضی طور پر ان کو رہائش دے دیجئے، گھر میں کپڑے ہیں، بسترے ہیں، وہ ان کو دے دیجئے. یہ وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر ہم ایک ایک نیکی کا اجر ہزاروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے سکتے ہیں. اور حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت پر خوشی کا عملی اظہار اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ایسا زمانہ کیوں آ گیا ہے کہ آج کفار یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اسلام کے دو ورژن ہیں، تمہارے پاس دو طرح کا اسلام موجود ہے. ایک تمہارے پاس وہ اسلام ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے، اور ایک تمہارے پاس وہ اسلام ہے جو تمہاری زندگیوں میں ہے. اب بتاؤ ہم کون سے اسلام کو دیکھیں، کون سے اسلام پر ایمان لائیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا شریعت کے اوپر عمل ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی جگہ جا کے لمبی چوڑی دعوت دینے کی بجائے جب لوگ پوچھا کرتے تھے اچھا بھائی ایمان تو ہم لے آئے، اب ہم نے کرنا کیا ہے، تو وہ لمبی چوڑی دعوت نہیں دیتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہو، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرنا شروع کر دو. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آج ہم کسی کافر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اب جو میں کر رہا ہوں وہی تم کرتے جاؤ؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں؟ کیا ہماری اخلاقی حالت ایسی ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج مغربی ممالک کا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انکار کرنے والی تہذیب اور قوم کا حوالہ اخلاق میں دیکھ رہے ہیں. وہ قانون کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم قانون کا خیال کرنے میں کہاں ہیں؟ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مادی خرابیوں سے، روحانی خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنا تزکیہ کرے. اور یہ تزکیہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ معاملہ جاری رہتا ہے. کسی انسان کو اپنی زندگی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں وہ سچائی نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا کے گئے ہیں، تو اس کو اس سچائی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی تاجر یہ سمجھتا ہے کہ میری تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس کو اپنی تجارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق بنانی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادات تو بہت اچھی ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ میرا حسن سلوک نہیں ہے، تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اس مقصد کو عملی اعتبار سے پورا کرنے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے.
تو سیرت کا پیغام یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، اخلاقی خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی عبادات کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دی ہے، ان کے اوپر خصوصی توجہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کے دو پاؤں کے اور ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے علیحدہ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔